International Islamic Network. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية إمام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، قائد الغر المعجلین، یعصوب الدین، امام المتقین، امیر المؤمنین، عین اللہ، اسد اللہ، وجہ اللہ، حزن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، ولی اللہ، مطلوب کل طالب، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد اور اہل بیت. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین بسوا کی محبتیں، محترم برادر عزیز مولانا میثم صاحب کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. مجھے احساس ہے آپ کی تھکن کا کہ آپ صبح سے مسلسل جلوس میں ہیں، مجالس میں مصروف ہیں اور ماتم ہائے سید الشہداء میں آپ مصروف ہیں.
مگر یقین جانیے کہ جتنا آپ تھکے ہوئے ہیں اتنا میں بھی تھکا ہوا ہوں، مگر ذکر علی کے لیے ایک شرط ہے کہ علی کے فضائل نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے۔ اتنی بلند آواز سے اب میں کچھ کر نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا اہتمام و انتظام کر دیا، اب چاہے تم شکرانے نعمت کر کے شاکر بن جاؤ یا کفرانے نعمت کر کے کافر بن جاؤ۔ توجہ، اللہ قرآن میں ایک اور جگہ کہتا ہے انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ اللہ قرآن میں یہ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، وہ ہدایت کرنے والا ہے۔ اب ماشاءاللہ میرے سامنے مسلمانوں کا مجمع ہے اور میری تقریر ہمیشہ بلا تفریق مللوں، مذہبوں، اقواموں، ادیانوں، تحریکات ہوتی ہے۔ سارے عالم اسلام سے میرا خطاب ہے، اقوام عالم سے میں مخاطب ہوں کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ ہدایت کرتا ہے۔ تو اب اس مجمع میں کوئی بھی مسلمان اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے کہ اللہ نے اسے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے کہ ہاں مولانا مجھے اللہ نے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو۔ کہا نہیں مولانا، وہ یہاں ڈائریکٹ آ کر ہدایت کر نہیں سکتا اور ہم وہاں ڈائریکٹ جا کر ہدایت لے نہیں سکتے۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ اگر یہاں آ کر ہدایت دے تو وہ نہ رہے، اور ہم اگر وہاں جا کر ہدایت لے تو ہم نہ رہیں۔ تو پھر درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے۔ تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے، اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بھائی اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں، تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا۔ اللہ، ایک صلوات پڑھے مل جل کر اہل بیت محمد پر۔ یہ تو اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے، کون کہاں سے دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، جوانوں، کبھی بھی آپ بلندی پر جاتے ہیں، کبھی بھی پہلے مالے پہ یا چھت پر جاتے ہیں تو زینے کا سہارا لیتے ہیں نا، سیڑھی کا سہارا لیتے ہیں۔ بھائی زینہ کہتے کس کو ہے، سیڑھی کہتے کس کو ہے؟ جس کا اوپری سطح بلندی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا نچلا سطح پستی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سیڑھی کا کام یہ ہے کہ پستی کو بلندی سے جوڑ دے۔ اب سمجھ میں آیا؟ محمد اور اہل بیت محمد اسی لیے دنیا میں آئے تاکہ بندوں کو خدا سے جوڑ دے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عظمت جناب زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں مل جل کر بھائی۔ تو پروردگار اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت کرنے والا ہے، سلسلہ ہدایت کا انتظام اس نے کیا، سبیل ہدایت کا انتظام اس نے کیا۔ بھائی کیسا انتظام کیا؟ کہا مولانا 1,24,000 نبیوں کو بھیجا بندوں کی ہدایت کے لیے۔ کائنات میں پہلے انسان سے بھی پہلے اللہ نے حضرت آدم کو ہادی بنا کر بھیجا تاکہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مالک تو نے ہمیں ہدایت سے محروم رکھا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، تو اب اللہ کا قانون بن گیا نا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ یہ کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں ہے کہ ہر 5 سال میں نئی حکومت آئے، نیا بل پاس کر کے نیا قانون لے آئے۔ نہیں، اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا، اللہ کا نظام کبھی چینج نہیں ہوتا۔ تو
کی ہدایت کے واسطے بھیجا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت تک اللہ سلسلہ ہدایت نبیوں کے ذریعہ جاری و ساری رکھتا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے آخری نبی پر، میرے محمد پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو میں نے کہا پروردگار، جب نبوت کا دروازہ تو نے اپنے محمد پر بند کر دیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو قیامت آ جاتی، تو پھر 1400 سال سے یہ دنیا اپنے سسٹم پر کیسے چل رہی ہے، یہ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہی تو قرآن میں نے سمجھا دیا کہ جس مقام پر میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا، اسی مقام پہ میں نے امامت کا دروازہ کھول دیا۔ جس مقام پہ میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا، اسی مقام پہ میں نے امامت کا دروازہ کھول دیا۔ اب میں پھر کہوں گا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیرے قانون میں تو تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو جب ازل سے نبیوں کو بھیجا تھا تو قیامت تک ہدایت کے واسطے نبیوں کو بھیجتا، یہ نبیوں کو روک کر اماموں کو کیوں بھیجا؟ یہ نبوت کا دروازہ بند کر کے امامت کا دروازہ کیوں کھولا؟ آخر کچھ تو فرق ہوگا نبیوں میں اور اماموں میں کہ تو نے نبوت کا سلسلہ روک دیا، امامت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اللہ نے کہا قرآن پر نبیوں کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ توجہ کیجئے گا بھائی، نبیوں کا کام کیا ہے؟ اللہ سے پیغام لیا، بندوں کو پیغام دیا، اللہ سے احکام لیا، بندوں کو احکام دینا، اللہ سے احکام لینا، بندوں کو احکام دینا، اللہ سے قانون لینا، بندوں کو قانون دینا، اللہ سے شریعت لینا، بندوں کو شریعت دینا، اللہ سے نمازیں لینا، بندوں کو نمازیں دینا، اللہ سے روزے لینا، بندوں کو روزہ دینا، اللہ سے کتابیں لینا، بندوں کو کتابیں دینا۔ مگر جو اسلام اللہ تمام نبیوں کو یہ ذریعہ بھیج رہا تھا، اس اسلام کو اللہ نے آخری نبی پر مکمل کر دیا، اور اللہ کہتا ہے یوم اکملت لکم دینکم، اے محمد ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا۔ تو بھائی جب دین مکمل ہو گیا تو قیامت آ جاتی، رسالت کے بعد امامت کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، رسولوں کا کام تھا اسلام پہنچانا، اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی اسلام کو بچانا۔ ایک سلام پڑھے نا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبیوں کا کام تھا اسلام پہنچانا، اماموں کا کام ہے اسلام کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا پیغام کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے پیغام کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا احکام کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے احکام کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے قرآن کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا کعبے کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے کعبے کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا نمازوں کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے نمازوں کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا روزوں کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے روزوں کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا حج کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے حج کو بچانا۔ اللہ جانے میں بند مکان میں پڑھ رہا ہوں یا کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں، نبیوں کا کام تھا سجدوں کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے سجدے کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا عبادت کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے عبادت کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے شریعت کو بچانا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی کہ سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں عاشور کے دن محمد کا نواسا اسلام پہنچانے نہیں گیا تھا، نانا کے پہنچائے ہوئے اسلام کو بچانے گیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کر محمد اور حسین امام ہے، نانا رسول تھا۔ نانا کا کام تھا اسلام کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسلام کو بچانا۔ نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے شریعت کو بچانا۔ نانا کا کام تھا سجدوں کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے سجدوں کو بچانا۔ نانا کا کام تھا کعبے کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے کعبے کو بچانا۔ نانا کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے قرآن کو بچانا۔ نانا کا کام تھا دین کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے دین کو بچانا۔ نانا کا کام تھا نمازوں کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے نمازوں کو بچانا۔ نانا کا کام تھا روزوں کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے روزے کو بچانا۔ اب زمانے والے پوچھ رہے ہیں مولانا کون نانا کون نواسا، کون نانا کون نواسا؟ بیجوا کے تاریخی مجمع سے جواب دے رہا ہوں۔ زمانے والے پوچھنے لگے کون نانا کون نواسا؟ ایک جملہ عرض کرتا ہوں،
مل جل کر. سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر. ارے پتہ چلنا چاہیے زمانے والوں کو کہ علی والے بیٹھے ہیں. زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نواسا. ایک جملہ عرض کرتا ہوں, اگر نانا نبیوں کا سردار ہے تو نواسا شہیدوں کا سردار ہے. ارے سنتے جاؤ, اگر نانا نبیوں کا سردار تو نواسا شہیدوں کا سردار. اگر نانا رسولوں کا بادشاہ تو نواسا جنت کا بادشاہ. اگر نانا نبیوں کا شہنشاہ تو نواسا جنتیوں کا شہنشاہ. زمانے والے پوچھنے لگے کون نانا کون نواسا. نانا کا نام ہے محمد, نواسے کا نام ہے حسین. زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نواسا. بیچوا کے اس اجتماع کا تاریخی جواب دے رہا ہوں. زمانے والے پوچھنے لگے کون نانا کون نواسا. ایک جملے میں بتاتا ہوں, ارے نانا وہ ہے جو شب معراج عرش پر قدم رکھ دے تو اسے عرش معلا بنا دیتا ہے. نواسا وہ ہے جو عصر عاشور زمین پر قدم رکھ دے تو اسے کربلائے معلا بنا دے. ایک صلوات پڑھے مل جل کر محمد اور اہل بیت محمد پر. نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا, نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا. اللہ جانے آج بھی اس امت میں کیسے کیسے منحوس پیدا ہو رہے ہیں جو اب تک یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں. بھائی میں پچھلے سال جوگی پورا میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا, مجھے کسی نے بتایا کہ سنبھل میں کسی مسلمان کے گھر پہ یزید پیدا ہوا ہے. نہیں سمجھے آپ, کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, اس نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا. میں نے کہا جا کر اس یزید کے باپ کو خبر دے دو کہ جب یزید آ گیا ہے تو پردے سے حسین بھی آنے والا ہے. نعرہ حیدری, خبر دے دو ہر زمانے کے یزیدیوں کو. افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کہ آج بھی تمہارے دلوں میں یزید کی محبت باقی ہے. اچھا, محبت بھی ایک عجیب و غریب کی شے ہے. محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبت کسی کو کسی سے اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کردار اس سے ملتا ہو. آئے آئے آئے, بڑا جملہ کہہ دیا میں نے. جب کسی کا کردار کسی سے ملتا ہو. بھائی تمہیں شبیر وارسی سے محبت ہے نا, اتنے دیر تک انتظار کیا, راستے میں پھنسا رہا, میرے بھائی مولانا میسم کا فون آتا گیا, کہنے لگے ابھی بھی لوگ موجود ہیں, عزادار موجود ہیں, بیتاب ہیں. تو یہ جو محبت ہے وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں ذاکر حسین ہوں. نہیں پہنچا مجمع, میں ذاکر اہل بیت ہوں چونکہ تم محب اہل بیت ہو, اور میں ذاکر اہل بیت ہوں تو چونکہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں اس وجہ سے تمہیں مجھ سے محبت ہے نا. تو کسی کو کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے اس کا کردار ملتا ہے. بھائی ہمیں امام حسین سے کیوں محبت ہے؟ ساقی کوثر کا نواسا ہے, رسولوں کے شہنشاہ کا نواسا ہے. کون ہے حسین؟ جنت کا شہنشاہ, جنت کا سردار, شہیدوں کا سردار, ولیوں کا سید. توجہ کیجیے گا, اماموں کا سردار. کون ہے حسین؟ اس ماں کا بیٹا ہے جس کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے. کون ہے حسین؟ ولیوں کے شہنشاہ کا بیٹا. خود حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بظاہر حسین کے زمانے میں حسین سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا, حسین سے بڑا کوئی روزہ دار نہیں تھا. حسین نے اپنی زندگی میں کم از کم 26 حج کیے ہیں. حسین سے بڑا کوئی حاجی نہیں تھا. تو بھائی ہم امام حسین سے اس لیے محبت کرتے ہیں. ہم نے اتنے وجہ گرا دیے. اب جا کر کوئی اس نالائق سے پوچھے تجھے یزید سے کیوں محبت ہے؟ آئے آئے آئے, بھائی تجھے یزید سے کیوں محبت ہے؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ قتل حسین جو ہے یہ تو یزید کا بعد کا کارنامہ ہے, یہ یزید کا بعد کا جرم ہے.
یہ سب بات کا جرم ہے۔ آؤ میں تمہیں کربلا سے پہلے یزید کو دکھاتا ہوں۔ یزید کتنا منحوس تھا۔ کون ہے یزید؟ جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے شادی کی۔ اللہ جانے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور میڈیا میں پڑھ رہا ہوں، کسی باپ میں، کسی نالائق اولاد میں ہمت ہے میرا گریبان پکڑ لینا۔ یزید وہ ہے کہ جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے سوتیلی ماں سے شادی کی۔ یزید وہ ہے کہ جس نے اپنی سگی سوتیلی بہن کے ساتھ نکاح کیا۔ یزید وہ ہے جس نے اپنی سگی پھوپھی کو اپنے حرم میں داخل کیا۔ توجہ کیجیے گا، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ اپنے باپ کی سگی بہن، اپنی سگی پھوپھی سے اس نے شادی کا ارادہ کیا۔ جب ارادہ کیا تو پتا ہے اجازت کے لیے اس منحوس نے امام حسین کو خط لکھا۔ سنیے گا، شاید اگر نئی بات ہوگی تو بولیے گا ضرور۔ اس نے امام حسین کو خط لکھا اجازت کے لیے کہ میں اپنی سگی پھوپھی سے شادی کروں یا نہ کروں۔ اچھا، چونکہ شاعر مزاج تھا منحوس، تو شاعرانہ انداز میں خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ لکھا ہے فرزند رسول، میرے دادا نے ایک پودا لگایا تھا، اب وہ پودا جوان ہو کر درخت بن چکا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس درخت کا پھل کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ سنو نہ سننا اور ناز کرنا کہ اللہ نے تمہیں کیسا امام دیا ہے۔ ارے علی کے بیٹے نے قلم اٹھایا، مولا حسین نے جواب لکھا کہ سن یزید، اس پھل کو چیر کر دے، اگر اس کے اندر سے گودا باہر نکلے تو تجھ پر حلال ہے، اگر خون باہر نکلے تو حرام۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھیں مل جل کر۔ تمہیں ایسا امام دیا۔ جب یزید نے حسین سے بیعت مانگی نا، تو ولید کے دربار میں حسین نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا، ایک جملہ کہا ہے امام علی مقام نے۔ کیا کہا؟ میرے جیسا۔ ارے اس جملے پر بھی اگر نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ یہ میرا نہیں، امام کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے جیسا، نہیں پہنچا میرا مجمع، امام کہہ رہے میرے جیسا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے۔ اس ایک جملے میں حسین نے ساری تاریخ کو سمو دیا۔ حسین نے بتا دیا کہ دیکھو، فرشتوں کے ساتھ کھیلنے والا کتوں کے ساتھ کھیلنے والوں کی بیعت نہیں کرتا۔ نعرہ حیدری۔ ایک جملے میں حسین نے لکیر کھینچ دیا، اور وہ لکیر آج بھی باقی ہے۔ کربلا دو نظریات کی جنگ ہے، کربلا دو ذہنیت کی جنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا سے دو ہی ذہنیت چلی ہے، دو ہی مزاج چلا ہے۔ جو آج بھی جن کے مزاج میں یزیدیت باقی ہے وہ معصوموں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور جن کے مزاج میں حسینیت کا رمق ہے وہ آج بھی پیاسوں کو سبیل پلا رہے ہیں۔ یہ اتنی گرمی میں، اتنی شدید گرمی میں، صبح سے مجلس پہ مجلس، مجلس پہ مجلس کرنے کے بعد بھی اتنے بڑے مجمع کا اس وقت یہاں بیٹھنا، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہمارے مزاج میں حسینیت ہے۔ کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اتنے دیر تک پبلک کو نہیں روک سکتی۔ یہ صرف حسین کا اعجاز ہے، یہ صرف امام حسین کی محبت ہے، ورنہ کون بیٹھتا ہے فرش پر ہے؟ یہ صرف حسین کا صدقہ ہے کہ عزادار اب تک یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں اللہ جانے سید سجاد بھی ہمارے بیچ کہیں بیٹھا، کربلا والے بھی ہمارے بیچ کہیں بیٹھے ہیں۔ عزاداروں، ہم بہت تھکے ہیں، ہم تھکے ہیں، مگر ہمیں ابھی پانی مل جائے گا۔ ہم بہت تھکے ہیں مگر ہمارے لیے کھانے کے لیے تبرک کا انتظام ہے۔ کربلا میں بھی کچھ لوگ مسافر گئے تھے،
مگر انہیں پانی دیا نہیں گیا، پانی پر پابندی لگا دی گئی۔ عزیزانو، آج یہاں پر کوئی بچی یا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پیاس پیاس کی صدا بلند کر رہا ہو، مگر حسین کے خیموں میں بچے التش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ عزیزانو، انصاف سے بتاؤ میری ماں بہنوں، تم اپنے گود میں اپنی بچیوں کو لے کر آئی ہوگی اپنے ساتھ، ابھی تمہارے بچیوں کو صبح سے کسی نے تماچے مارے ہیں؟ عزیزانو، حسین کے بچوں کو تماچے مارے جا رہے تھے۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کے جذبے کو سلام رکھ۔ سلام۔ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، زمانے والے پوچھتے ہیں ایک مجلس ہو گیا آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا؟ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس۔ میں نے کہا میں کیا کروں بھائی، مجلس بھی اس کی ہے جس نے ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا اٹھایا، دوسرے لاشے کے بعد تیسرا لاشا اٹھایا، جس نے 71 لاشے اٹھائے مگر ہائے اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اجرکم من اللہ۔ عزیزانو، حسین 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں، اب مقتل کو جا رہے ہیں۔ گھوڑے کو کہا نانا کے زلجنا مجھے مقتل لے چل۔ زلجنا آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی نانا کے فرض میرے بابا کو مقتل نہ لے جا۔ جو میدان گیا واپس نہیں آیا۔ حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، کہا سکینہ جانے کیوں نہیں دیتی؟ کہا بابا چچا کو جانے دیا تھا، چچا واپس نہیں آیا، بھیا اکبر کو جانے دیا تھا، بھیا واپس نہیں آیا۔ حسین نے کہا سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ جب باپ کا اصرار دیکھا نا تو بیٹی حسین کی تھی، ایک مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بابا جانا چاہتے ہو بابا؟ بابا سکینہ راستہ نہیں روکے گی بابا، مگر جانے سے پہلے سکینہ کی ایک خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ۔ اولاد والو یہاں بیٹھے ہو، انصاف سے بتانا جب کوئی بیٹی اپنے باپ سے کچھ مانگتی ہے نا تو باپ کا جی چاہتا ہے کلیجہ نکال کر بیٹی کے قدموں میں رکھ دے، مگر ہاں یہ کربلا کا غریب باپ کہنے لگا سکینہ اس غربت میں تیرا غریب بابا تجھے کیا دے سکتا ہے؟ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیزانو، ایک مرتبہ بیٹی حسین کی تھی، حسین کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا؟ سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ حسین نے کہا سکینہ پھر تجھے کیا چاہیے؟ سکینہ نے کہا بابا سکینہ کو تیرے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، سکینہ کئی راتوں کی سوئی نہیں ہے بابا، ایک آخری بار سکینہ کو اپنے سینے پر سلا لو۔ ہاں عزیزانو، محمد کا نواسا کربلا کے گرم ریگزار پر لیٹ گیا، ارے آجا میری سکینہ آخری بار بابا کے سینے پر سو جا۔ اجرکم من اللہ۔ عزیزانو، حسین بی بی کے حوالے کیا سکینہ کو، ایک مرتبہ میدان میں گئے، آخری سجدہ کیا، سر اٹھا نہیں اٹھایا گیا، سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ سکینہ نے باپ کا سر دیکھا نا، ایک مرتبہ کہنے لگی بابا اسی لیے جانے نہیں دے رہی تھی بابا۔ عزیزانو، بچی کی چیخ نکلی، سنو گے بچی کا رونا تھا۔ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، شمر نے بالوں کو پکڑا، ارے چہرے پر تماچے مارے۔ سکینہ نے بابا کا سر دیکھا، دیکھ کر کہا بابا کیا نانا کی امت میں یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزانو، آ گئی شام غریبہ، لوٹ لیا مسلمانوں نے نبی کا گھر، جلا دیے گئے خیمے، چھین لی گئی شہزادیوں کے سروں سے چادریں، اسیر کر لیا گیا آل محمد کو۔ سنو گے جب ظالم کو پتا چلا نا کہ یہ وہی بچی ہے جس سے حسین سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، ظالم نے سکینہ کو سینے کے بل اٹھ کے پوچھ پر باندھ دیا، ارے پوچھ پر چابک مارا جاتا تھا، جب اونٹ آگے دوڑتا تھا، ارے سکینہ کبھی دائیں کبھی بائیں، او میرے بابا او چچا عباس۔ اجرکم من اللہ۔ بس 2 منٹ میں نے مسائل تمام کر دیے۔
ہاں عزادارو، کوفے سے قافلہ گزر رہا ہے آل محمد کا. ایک مرتبہ حسین کا سر بریدہ جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا. حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے. عزادارو قافلہ رک گیا. ایک مرتبہ شمر اپنی سواری سے اترا، سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ قافلہ کس لیے رک گیا؟ سپاہیوں نے کہا حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا. حسین کا سر جس نیزے پر ہے وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا. عزادارو سنو گے، یہ شمر لعنتی حسین کے پاس نہیں آیا. ایک مرتبہ کوڑے نکالے، ارے بیمار امام کا رخ کیا، ارے سید سجاد کو، ارے سجاد نے پوچھا ظالم قادیانے کیوں مارتا ہے، کوڑے کیوں مارتا ہے؟ کہا تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. حسین سے پوچھ حسین کیوں آگے نہیں بڑھتا. ارے عزادارو بیمار امام بابا کے سر کے قریب آگے کہنے لگے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے بابا؟ ظالم قادیانے مارتا ہے بابا، ظالم کوڑے مارتا ہے بابا. ارے سر سے آواز آئی سجاد میری سکینہ سواری سے گر کر جنگل میں کھو گئی ہے، جب تک سکینہ واپس نہیں آئے گی حسین آگے نہیں. اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. بس طواف کر دیے میں نے مصائب. عزادارو زینب نے یہ جملہ سنا تھا. ایک مرتبہ خود کو سواری سے گرایا، جنگل کی طرف دوڑی، شہزادی آواز دینے لگی سکینہ، آواز دے کہاں ہے سکینہ، ورنہ تیرا بھیا مارا جائے گا، میرا سجاد مر جائے گا. عزادارو کبھی دائیں دوڑی کبھی بائیں دوڑی، ایک جھاڑی ہلتے دیکھا. اب جو جا کر جھاڑی کو ہٹایا کیا دیکھا؟ ارے ایک نقابوش بیوی ہے، گود میں سکینہ ہے. زینب نے کہا بیوی آپ کون ہیں جو اس بچی کو پیار کر رہی ہے؟ ورنہ اب تو کوئی اسے تماچے مارتا ہے، کوئی اس کی بالیاں نوچتا ہے، کوئی اسے گالیاں دیتا ہے. عزادارو بیوی نے نقاب ہٹایا. ارے زینب نہیں پہچانا تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا بیٹی، ماں کے گلے سے لپٹ گئی. اماں تب کہاں تھی جب بھیا کے سوکھے گلے پر شمر خنجر. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.